السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شراز نثار۔ آج ہم بات کریں گے جسٹس فار امیر بلاج ہے کیا۔ جسٹس فار امیر بلاج کا نعرہ بلند ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن نہیں بتائی جا رہی۔ سب سے پہلے جسٹس فار امیر بلال کے بارے میں جو کیسر بٹ نے ایک دوبارہ بیان جاری کیا، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ساتھ دیں۔ تو سب سے پہلے کیسر بٹ کو یہ خود چاہیے کہ وہ جسٹس فار امیر بلاج کے لیے یہ خود بتائے کہ جس طرح میاں بلال نے قرآن پاک پر حلف دے کر یہ بات کہی کہ کیسر بٹ نے تیفی بٹ کے گھر بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ صلح نہ کریں، یہ منافقت کی صلح ہے، تو جسٹس فار امیر بلاج کے لیے اس کے قتل سے پہلے یہ بات کہی گئی۔ تو جسٹس فار امیر بلاج تو یہی ہے کہ سب سے پہلے کیسر بٹ بھی اس بات کا حلف دے کہ اس نے کس کانٹیکس میں یہ بات کی اور کیوں اس کو یہ بات کرنی پڑی۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بلاج کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر میاں بلال اور نعیم شاہ کے ساتھ تیفی بٹ کے گھر گئے، اور جس طرح تیفی بٹ نے بھی بیرون ملک سے ایک آڈیو کال کے ذریعے یہ واضح طور پر پیغام دیا کہ ان تینوں کے علاوہ، اور چوتھا تیفی بٹ خود، ان چاروں کے علاوہ اس وقت موقع پر کوئی موجود نہیں تھا، تو کیسر بٹ جو صلح کروانے کے لیے آیا اس نے یہ کہا کہ یہ صلح نہ کیجیے گا، یہ منافقت کی صلح ہوگی۔ اسی تیفی بٹ نے کیسر بٹ کے بھائی اسرار بٹ کے بارے میں بہت ہی اچھے الفاظ کہے، اور اسی آڈیو ریکارڈنگ میں اسرار بٹ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بہت ہی اچھی باتیں کر کے گیا۔ جسٹس امیر بلاج یہ تھا کہ جب کوئی صلح کروانے گیا ہے تو اگر اسے بلاج کی طرف سے کوئی ایسی بات نظر آ رہی تھی تو پھر وہ ٹائم لیتا، ان کو یہ کہتا کہ جی بالکل صلح ہوگی اور کچھ دیر آپ ویٹ کر لیں، ہم دوبارہ بلاج سے بھی بات کرتے ہیں، دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر یہ صلح کریں گے۔ دوسری یہ بڑی اہم بات ہے کہ مختلف جو حلقے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں جس بات کر رہے ہیں کہ یہ صلح نہیں ہو سکتی، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا انہیں یہ بات تیفی بٹ نے کہی، کیا انہیں یہ بات مصعب نے کہی۔ ان دونوں نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہ مصعب نے اور نہ ہی تیفی بٹ نے کسی کے ساتھ بات کر کے یہ کہا کہ یہ صلح نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر خود ساختہ باتیں جو ہے وہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 20 کروڑ روپیہ مصعب نے دے دیا تیفی بٹ کو بیرون ملک مروانے کے لیے، اور انٹرنیشنل شوٹرز ہائر کر لیے گئے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ نے بھی انٹرنیشنل شوٹر ہائر کر لیے مصعب کو بنوانے کے لیے، اور وہ بھی بیرون ملک موجود ہیں۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، اور ایک لطیفے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لاہور میں جو بے شمار لوگ ان دونوں گروپس کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، انہوں نے متفقہ اور مشترکہ طور پر یہ کہا ہے کہ نہ تیفی بٹ نے ایسا کوئی بیان دیا ہے کہ وہ صلح نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی مصعب نے ایسا کوئی بیان دیا ہے کہ وہ صلح نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں گروپ جو ہیں وہ اس وقت صلح کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی گروپ کے سربراہ کا، مصعب کا یا تیفی بٹ کا، کسی ایسے شخص سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اب ان دنوں میں کہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں میں یہ بھی بات کی گئی کہ ایک صوبائی وزیر بیرون ملک مصعب سے ملاقات ہوئی، اور مصعب نے یہ کہا کہ میں صلح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ بھی الفاظ استعمال کیے گئے کہ مصعب نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اپنے ماتھے پہ رکھ لیں۔ تو اس صوبائی وزیر اور اس کے قریبی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل نہ ان کی ملاقات مصعب سے ہوئی ہے اور نہ ہی مصعب نے ایسی بات کی ہے۔ آج ہم آپ کو پھر سنوائیں گے کہ جس میاں بلال نے قرآن پاک پر حلف دے کر یہ کہا کہ نعیم شاہ اور اس کے سامنے تیفی بٹ کو کیسر بٹ نے یہ کہا کہ یہ صلح نہ کیجیے گا، یہ منافقت کی صلح ہوگی۔ تو کیسر بٹ صاحب یہ سوال آپ سے ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ مجھے سرنڈر کرنا چاہیے اور تیفی بٹ بھی سرنڈر کریں، ہم دونوں اللہ کے حکم سے سچ بتائیں گے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ بھی سچ بتانا چاہیے۔ یہ جسٹس فار امیر بلاج کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سچ بتائیں کہ آپ نے تیفی بٹ کے گھر بیٹھ کر یہ کیوں کہا کہ یہ صلح نہ کیجیے گا، یہ منافقت کی صلح ہوگی۔
جبکہ آپ بلاج کے بڑے بن کے میاں بلال اور نعیم شاہ کے ساتھ گئے تھے. یا نمازی پرہیزگار آدمی ہیں, اگر ان کو حلفاً یہ بات کہنا پڑی تو وہ بھی یہ بات کریں گے کہ کیسر بٹ نے یہ بات کی تھی. نعیم شاہ کو جو ہے وہ بہت سے قریبی دوستوں نے روکا ہے کہ آپ اس طرح کی بات ابھی میڈیا پر نہ کریں, لیکن جس طرح نعیم شاہ کی ریپوٹیشن ہے کہ نعیم شاہ اور میاں بلال لاہور میں کئی دشمنیوں میں صلح کروانے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں. اور یہ کیسر بٹ کی خاص کر سوچنے والی بات ہے کہ 22 سال کا تعلق جو ہے وہ میاں بلال سے کیسر بٹ کا ہے اور نعیم شاہ سے ہے, اور ان کی بھی جو صلح کروائی گئی اس میں نعیم شاہ اور میاں بلال پیش تھے, جس کا اظہار جو ہے وہ اسرار بٹ جو کیسر بٹ کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خود بھی کیا کہ ہم نعیم شاہ اور میاں بلال کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری صلح میں اہم کردار ادا کیا. تو یہ کیسر بٹ کے لیے ایک سوال ہے جس کا جواب ہر وہ شخص چاہتا ہے جو جسٹس فار امیر بلاج کی آواز بلند کر رہا ہے. تمام طلباء یونیورسٹیز کے کالجز کے یہ چاہتے ہیں کہ کیسر بٹ سب سے پہلے یہ حلفاً بیان دے کہ اس نے یہ بات کی اور کیوں کی, چونکہ یہی وہ بات تھی جس سے دوبارہ اس دشمنی کو بڑھاوا ملا. سب سے پہلے ہم آپ کو سلطان محمود عرف بچو کی بات سنواتے ہیں کہ وہ بھی اس صلح پر تیار تھے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو میاں بلال کا وہ حلفاً بیان بھی سنواتے ہیں, اور پھر کیسر بٹ کا وہ بیان جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں پارٹیوں کو سرنڈر کر دینا چاہیے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں عوام کے سامنے سچ لانا چاہیے. میں ڈی اے جی صاحب بیٹھ رہے ہیں, اعلی افسران بیٹھ جائیں, میں بھاگتا تو نہیں اپنی باتوں سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ بھاگوں گا. جو بات کروں گا بالکل حقیقت کروں گا. جو شفقان نے تو ہمارے اوپر جھوٹے پرچے کے شروع کروائے ہیں. آنے ادھر ٹی پی کو حملہ ہوا, 5 آدمی تو مر گئے موقع پہ, 5 زخمی ہو گئے. تو چوئی شفقات اسی وقت آیا تھا نا, اسی کیس میں چوئی شفقات نے ان سے 5 کروڑ لیا تھا. ہم کس پہ لگایا تھا؟ چوئی شفقات پہ. نعیم شاہ صاحب صاحب دے نال کیسر بٹ آیا, انہاں دی موجودگی بیٹھے تینے جنے, تین ایسا چوتھا میں ایسا, اور کوئی بندہ نہیں سی. انہاں دی موجودگی مینوں کیسر بٹ نے کہا بھین جی صلح نہ کرنا, اے منافق دی صلح جے. انہاں دی موجودگی نعیم شاہ صاحب تے بلال صاحب دی موجودگی جی ہن 22-24 سال دا تعلق سی کیسر کیاں دا اڈیا لیانا, کیا منافق دی صلح آ گئی ہے. تسی دسو میری سوچ کی ہونی چاہیے سی. تسی انہاں نوں نا بلال صاحب نوں تے نعیم شاہ صاحب نوں حلفاً انہاں دے ہاتھی قرآن پاک رہو. اس واسطے میں کہہ رہا کہ بلال صاحب دا نا کیسر بٹ کہنے لگا 22 سال تعلق انہاں دا بھی ہے. میں قرآن پاک پہ حلف دیتا ہوں کہ کیسر بٹ نے یہ بات کہی تھی, منافقت دی ہونی چاہیے. یہ گیا تو بلاج کی طرف سے ہی تھا نا, منافقت کون کر سکتا تھا؟ اب وہ منع تیفی بٹ صاحب کو کر رہا ہے. کس کی طرف سے کر رہا ہے؟ منافقت کون کر سکتا تھا؟ بلاج بھائی کر سکتے تھے, یا ان کی فیملی کر سکتی تھی کہ صلح کر کے اس کو مار سکتی تھی. مطلب تو اس کا یہ ہوا نا, بات یہ ہوئی تھی کہ اب کیسر بھائی نے یہ کہا تھا, کیسر بٹ کہتا ہے کہ پائن صلح نہ کرنا ہے, منافقت دی ہونی چاہیے. اب صلح تیفی بٹ صاحب کی کس کے ساتھ ہونی تھی؟ میرے ساتھ ہونی تھی, یا نعیم شاہ صاحب کے ساتھ, یا اڈے والوں کے ساتھ؟ میرا کردار جو ہے آپ شہر لاہور سے پوچھ سکتے ہیں. میرا کردار جو ہے آپ میرے علاقے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. میں زبان کا پکا اور بات کرنے کا پکا بندہ ہوں, نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا, نہ مجھے ضرورت ہے. اگر یہ باتوں میں کوئی صداقت ہوتی, سچائی ہوتی, تو کیا صلح کی بات ان باتوں کے بعد یہ بندہ میرے ذریعے پھر چلتی رہتی؟ کیا بلاج میرے ذریعے کرتا؟ اگر اس کو میرے اوپر اعتماد نہیں تھا, اگر بلاج فیملی کے ساتھ میرا ایسا تعلق اس کو نظر آ رہا تھا, تو پھر صلح کی باتیں میں نے کیوں چلائی, میں نے کیوں کی, اس نے اس کے بعد یہ کیوں کی؟ اور یہ جو بچو ماموں بات کر رہے ہیں, اس بات کی ہم بالکل حلفاً بات کرتے ہیں. یہ تم نے بھی تو کرنا ہے سرنڈر, تم بھی کرو, قوم کے سامنے سچائی لے کے آؤ. اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ اگر ایک شخص جس کا 22 سال کا تعلق کیسر بٹ سے ہے, اور وہ یہ قرآن پاک پر حلف دے رہا ہے کہ کیسر بٹ نے اس صلح کے عین موقع پر تیفی بٹ کو یہ کہا کہ آپ یہ صلح نہ کریں, یہ منافقت کی صلح ہوگی, تو اس بات کا جواب کیا کیسر بٹ کو نہیں دینا چاہیے, یا صرف ایکسپلائٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ جسٹس فار امیر بلاج؟ میں خود بھی کہتا ہوں کہ جسٹس فار امیر بلاج, لیکن اس میں سب سے پہلے کیسر بٹ کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اس نے یہ بات کیوں کی, اور تیفی بٹ کے گھر بیٹھ کر جب یہ صلح کرنے گئے تو یہ بات کیوں کی. نعیم شاہ, جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کو ایک
परहेजगार नमाजी आदमी हैं, अगर कोई ऐसा वक्त बन गया कि नईम शाह को हल्फन कहना पड़ा तो मुझे यकीन है कि नईम शाह भी हल्फन ये बात कहेगा, जिस तरह बहुत से प्राइवेट निजी महफिलों में नईम शाह ने ये बात की भी है कि ऐसी बात हुई थी, लेकिन मीडिया के सामने वो अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे। के साथ ही मेरे साथ आज लाहौर के 3 टीवी चैनल्स के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, मैं उनकी भी बात आपको सुनवाता हूं जो अरसा दराज से जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता हैं। बाबर डोगर जो दी न्यूज़ जैसे इंग्लिश अखबार में 14 साल तक इन्वेस्टिगेशन सेल में अपने डंके बजा चुके हैं और लाहौर के 5 बड़े टीवी चैनल्स में काम करने के बाद आज वो एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। हमारे साथ दूसरे जो ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, शादाब रियाज जो प्रेस क्लब के नायब सदर भी रहे हैं और कैपिटल टीवी के सिर्फ ब्यूरो चीफ बल्कि रूह रवां हैं। शिराज हसनात जो हम टीवी में ब्यूरो चीफ हैं, पीएचडी कर चुके हैं, स्कॉलर हैं और वो पढ़ाते भी हैं। इन तीनों की बात भी आपको सुनवाएंगे। लाहौर में हाल ही में आपने देखा कि ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से खासी जानें गईं। ये जो ख़ानदानी दुश्मनी ये कई नस्लों से चली आ रही है और इसमें दोनों साइड से काफ़ी लोग मारे गए, बल्कि बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे गए। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो नहीं चाहती कि ये ख़ानदान जो है ये आपस में सुलह करें, ये एक दूसरे के करीब आएँ, ये पिछली सारी कत्लो गारत को भूल कर अपनी जो नई नस्ल है उसको अमन से रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। एक पुलिस के साथ साथ कुछ और भी इनके लेफ्ट राइट कोई ना कोई छोटे मोटे ऐसे गैंग्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी भी रोटी लगी रहे और ये लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, लड़ते फिरते रहें, मरते रहें, जिससे उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। यानी कि पुलिस और जो छोटे मोटे गैंग हैं जो इनके आसपास के लोग हैं वो अपने छोटे छोटे फायदों के लिए बेतहाशा लोग जो हैं उन्होंने मरवा लिए इन खानदानों के। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो पता चल रहा है कि इन खानदानों के अंदर भी एक सोच पाई जा रही है कि कब तक हम एक दूसरे के लोगों को मारते रहेंगे, कब तक फजूल में हम अपनी जानें देते रहेंगे। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो नई नस्ल है उसको इस कत्लो गारत से निकाला जाए और वो ये चाहते हैं कि वो सुलह कर लें। ये जो दुश्मनियाँ हैं ये ख़त्म करने से शहर का अमन ठीक होगा, शहर का कारोबार ठीक होगा, कल्चरल एक्टिविटीज जो हैं वो बेहतर होंगी, पुलिस का इमेज बेहतर होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस अफसरान से इन दोनों खानदान, ये जो 2 बड़े खानदान जिनकी दुश्मनी चल रही है उसकी ये आपस में सुलह कर लें और पुलिस अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और ताकि लाहौर शहर का अमन बहाल हो। पिछले कुछ अरसे में 18 फरवरी के बाद जब मीर बालाज का मर्डर किया गया उसके बाद से फिर एक पै दर पै सिलसिला शुरू हो गया जिसमें मुजफ्फर उधर ही मारा गया, एहसन शाह मारा गया, फिर जावेद भट्ट साहब का जो है वो भी मर्डर हो गया। अब बहुत हो गया है। मेरे ख्याल में ये दुश्मनियां जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। दोनों फैमिली से ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, सब लाहौर ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है, लाहौर ने यकीनन तीफी भट्ट को भी बहुत कुछ दिया है, लाहौर ने बालाज को भी बहुत कुछ दिया था, ट्रक्का वाला फैमिली को भी बहुत कुछ दिया था। लाहौर की खातिर, लाहौर के अमन की खातिर ये शिराज हसनात है। मैं इस वक्त ब्यूरो चीफ हम न्यूज़ लाहौर और एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने इस शहर में बहुत अरसे तक क्राइम रिपोर्टिंग की। मेरे ख्याल में जो दुश्मनियाँ हैं उसको हल करने में और उन दुश्मनियों को दोस्तियों में बदलने में लाहौर पुलिस अपना एक बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा कर सकती है। दोनों तरफ के लोग सुलह सफाई करना चाहते हैं, दोनों तरफ के लोग अमन व अमान के साथ ज़िंदगियाँ गुजारना चाहते हैं। बहरहाल इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह माजी में ये मिसालें देखने में आई कि लाहौर के बादशाही मस्जिद में, लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद में छोटे और बड़े ग्रुपों के दरमियान लाहौर पुलिस ने गारंटी दे के कुरान पाक पे हल्फ उठा के सुलह करवाई और उनमें से बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं जो आज तक चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदल गईं और उनके दरमियान में एक अच्छा ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ है। तो मेरी ये ख्वाहिश भी है और मैं समझता भी हूँ और चाहता भी हूँ कि अगर लाहौर पुलिस चाहे और उसके बड़े अफसरान चाहें और वह लाहौर को दोबारा से एक अमन का शहर, एक बागों का शहर, एक तहजीब का शहर, तमद्दन का शहर बनाना चाहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका गहवारा बन जाए और इसमें लोग पुरसकून तरीके के साथ अपनी ज़िंदगियाँ पहले की तरह गुजार सकें।
मैं अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये हमारा कल्चर बन चुका है कि अगर कोई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा की शहादतों के बारे में बात करे तो फौरी तौर पर उसे कहा जाता है ये अहले तशय्युअ है, जबकि वो नवासे रसूल हैं। हर मुसलमान जो है उनको मानता है। और अगर कोई इसी तरह हजरत उमर के दौर की फतूहात का जिक्र करे तो उसे कहा जाता है ये उमरी है। कोई मौलाना मौदूदी के दौर की बात, जो उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की है, उनकी बात करे तो उसे कहा जाता है ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखता है। ये हमारा कल्चर है, लेकिन इस कल्चर को हमें तब्दील करना होगा। लकीर के फ़कीर नहीं बनना, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने किसी बयान के पीछे नहीं जाना। यही वजह है कि आज हम सफ़र कर रहे हैं और लोगों की बातों में आने के बाद एक दूसरे को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।